السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، میں جا رہی ہوں، میرا پہلا دن ہے آج۔ میں آج ادھر جا رہی ہوں عدالت، اس شخص کے خلاف جس شخص سے کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کبھی اپنا نام الگ کروں گی۔ سوچتی تھی کہ کوئی بات نہیں ہے، نام کا ہی رشتہ صحیح، کئی سالوں بعد آ کے ہم سے ملتے ہیں، لیکن میرے بچوں کا باپ ہے تو اس لیے میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن آج وہ دن آ گیا ہے جو جتنے میں ان سے محبت کرتی تھی، جتنا میں دعائیں کرتی تھی، کئی سال دعائیں مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے میرا ہی شوہر دے دے، لیکن ہر کام میں بہتری ہوتی ہے نا، شاید اس میں میری بہتری نہیں تھی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے میرا ہی شوہر نہیں دیا، اور آج اسی شوہر کو میں چھوڑنے جا رہی ہوں۔ میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ آگے کیسے لوگوں سے میرا سامنا ہوگا، کیسے لوگوں سے میری ملاقات ہوگی۔ میں عدالت جا رہی ہوں جو کہ مجھے اندر کا پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن انسان ہی ہیں، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے لیے آسانی ہو، اور واپس آؤں گی، جو بھی ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی کہ آج میں ویڈیو نہیں بناتی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس لمحات کو بھی قید کر لینا چاہیے۔ خوشی کے لمحات ہم لوگ قید کرتے ہیں نا، میں نے سوچا میں اس لمحات کو قید کروں گی نا، اس کی ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کروں گی۔ میں جب میری نفرت میں کبھی کمی آنے لگے گی، مجھے محسوس ہوگا کہ مجھے تھوڑی سی کمی آ رہی ہے میری نفرت میں، تو میں اس ویڈیو کو دیکھوں گی، اور پھر ہو سکتا ہے میں اس اذیت کو، جس ٹائم میں اس تکلیف پہ ہوں نا، جیسا میرا سینہ نا اندر سے خالی ہو چکا ہے، کوکھلا محسوس ہو رہا ہے مجھے، کوکھلا، تو جب میں یہ ویڈیو دیکھوں گی نا، مجھے یہ والی تکلیف یاد آئے گی، اور میری نفرت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور میں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی ان کو۔ میری 14 سال بہت کہنے میں بہت کم ہے، لیکن ایک قیدی جب جیل میں ہوتا ہے نا، مجھے لگتا ہے اس کی زندگی اس زندگی سے ہو سکتا ہے، اب ظاہر ہے وہ قید میں ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ کہیں گے میں تکلیف میں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ تو ایک قید ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ پل پل مجھے اذیتیں جو مل رہی ہیں، پل پل، ہر روز ایک نیا دھوکہ، ہر روز ایک نئی سازش۔ تو اس ویڈیو کو میں دیکھ کر نا، میں پھر محسوس کروں گی اس تکلیف کو جو اس ٹائم میں ہوں۔ میں یہاں میرا سینہ ہے نا، مجھے کوکھلا محسوس ہو رہا ہے، یہاں سے کوکھلا محسوس ہو رہا ہے، خالی خالی سا، بالکل خالی۔ چلے، وہ اللہ میرا بھی ہے جو اس کا ہے، کوئی ایک دن ایسا آئے گا جو وہ میرے وفاؤں کو بیٹھ کر روئے گا، اور میں انتظار کروں گی، اور مجھے پکا یقین ہے، پکا والا یقین نہیں ہوتا، پکا والا یقین ہے، وہ ایک وقت آئے گا جو وہ روئیں گے۔ مجھے یقین ہے، مجھے اپنے وفاؤں پر، جو میں نے ان سے وفا کی ہے، جو میں نے ان سے محبت کی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، تو فرینڈز میں واپس آ گئی ہوں۔ میں گئی ہوئی تھی عدالت، جانے سے پہلے بھی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، بہت زیادہ ڈر رہی تھی، بہت پریشان تھی، اور جب میں سوچتی تھی کہ وہاں اندر جا کر کے، اندر سے تو میں نے نہیں دیکھا تھا، کہ باہر سے بس صرف جب گزرتے تھے رستے سے تو دیکھتی تھی، تو جب میں جا رہی تھی تو رستے پر بھی نا میرے جسم سے نا جیسے طاقت نکلتی جا رہی ہے، بہت پریشان ہو رہی تھی۔ پھر میں جب پہنچی ہوں تو میں گیٹ کے اندر جب جا رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا نا کہ یہی پہ میں کہیں گر جاؤں گی، بے ہوش ہو جاؤں گی ڈر کی وجہ سے۔ پھر میں اندر جب گئی ہوں بہت مشکل سے، تو پھر وہاں پہ اندر جیسے چلی گئی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کون سے سائڈ پہ جانا ہے۔ اندر اتنی مطلب کافی سارے لوگ تھے، اور کافی بڑی سی جگہ تھی نا، تو پھر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کڑی تھی، پھر وہاں گیٹ کے پاس پولیس کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے، 7-8 پولیس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی میری طرف دیکھنے لگ گئے ہیں۔ پھر میں نے سوچا چلے ان سے پوچھ لیتی ہوں، پھر ان کے پاس میں گئی ہوں، اور پھر ان سے میں نے پوچھا کہ وکیل کون سے سائٹ پہ نا، مجھے وکیل سے ملنا ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ اس وکیل سے، میں نے کہا بس آپ مجھے بتائیں کہ وکیل کون سی سائٹ پہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے راستہ بتایا کہ اس راستے سے آپ سیدھا جائیں گی تو وہاں پر. پھر میں وہاں پہ گئی ہوں، وکیل سے میں ملی ہوں، اور اتنے لوگ تھے، اتنے سارے لوگ، ہر کسی کا کوئی مسئلہ مسائل وہاں ظاہر ہے. وہاں پہ لوگ خوشی سے تو نہیں جاتے، تو کافی سارے لوگ تھے. پھر میں گئی ہوں، سارے لوگ ایسے گھور رہے ہوتے، یا تو پھر میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی شاید، تو مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن سب لوگ ایسے دیکھ رہے تھے. پھر میں گئی ہوں، پوچھا میں نے وکیل، پھر میں وہاں پہ بیٹھی ہوں، ان سے میں نے بات کی ہے. تو انہوں نے فوراً سے مجھے فائل انہوں نے کہا کہ بنا دیتے ہیں، تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ ٹائم بھی اس میں نہیں لگتا، ایک ہی دفعہ آپ کو دوبارہ آنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ آنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی. تو کچھ ہی ٹائم میں، مطلب کچھ مہینوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں. آج تو جو ڈر تھا اندر جانے کا، وہ تو تھوڑا سا کم ہو گیا. اب یہی سوچتے رہتی ہوں کہ آگے اور کیا ہونے والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی بہن بیٹی کی نصیب ایسے نہ کرے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی بہن بیٹی کو اس طرح عدالتوں میں، اس کے نصیب میں ایسا دن کبھی نہ لکھے کہ اس کو عدالتوں میں جانا پڑے، وہ بھی اس لیے. تو کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں سوچا تھا. ہمیشہ کافی سال، جب سے شادی ہوئی ہے، کافی سال تک یہی دعائیں کرتی رہی کہ اللہ کرے کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے، اور ہم ساتھ رہے ایک نارمل فیملی کی طرح، ہم بھی زندگی گزارے. لیکن وہ میرے نصیب میں شاید نہیں تھا، اور یہی سب کچھ تھا. تو مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. میں اکیلی گئی تھی بالکل. میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کسی اور کو بھی ساتھ لے کر جا کر ان کو بھی ساتھ پار کرنے سے اچھا ہے کہ میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں، کیونکہ آگے پتہ نہیں کون کون سے میرے لیے اور مزید مصیبتیں میرے لیے انتظار کر رہی ہے. کون کون سے میرے رستوں میں جو کانٹے بچھائے گئے ہیں، وہ اس پہ مجھے اکیلے چلنا ہوگا. مجھے اب اگر میں کسی کی مدد لیتی بھی ہوں، میں اپنے بھائی کو بلاؤں یا میں اپنے ماں کو بلاؤں، تو وہ بھی میرے ساتھ فار ہوں گے. اس سے بہتر ہے کہ یہ سب کچھ میرا بوجھ ہے نا، میں اکیلے اٹھا لوں. تو شروعات تو ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جتنی تکلیف تھی نا، میری تکلیف، مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے، کیونکہ اس اذیت سے نکلنے کا راستہ مل گیا مجھے. کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا گھر خراب ہو، اور اگر میں چاہتی اپنا گھر خراب کرنا تو اتنی سال قربانیاں نہ دیتی. لیکن بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہے، بہت زیادہ برداشت سے سب کچھ باہر ہو گیا. اور اگر مجھے اب بھی امید ہوتی نا، تھوڑی سی بھی امید ہوتی مجھے کہ کبھی تو میرے شوہر آ کر میرے ساتھ رہیں گے، تو پھر میں آج بھی یہ قدم نہ اٹھاتی. لیکن چلے، آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہے، اس کی بھی مجھے بہت زیادہ خوشی اور بہت تسلی ہے مجھے. اور ہمیشہ پلیز جب بھی آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو میرے لیے اسی طرح ہی دعا کیا کریں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کی دعا کس کے لیے قبول ہو جائے. کس وقت کوئی دل سے دعا کر رہا ہو اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرشتے اس پر آمین کہہ دے اور وہ قبول ہو جائے. آج دن تک جو کچھ ہوا، میری ماں نے میرے لیے بہت دعائیں کی، لیکن پتہ نہیں کیوں. ہو سکتا ہے آپ لوگ جو میرے لیے دعائیں کر رہے ہو وہ میرے لیے قبول ہو جائے، اور آگے میری زندگی میں تھوڑی سی آسانی آ جائے، روشنی آ جائے. بس میں کہتی ہوں سکون آ جائے. سکون کے لیے تو میں ترس ہی گئی ہوں. جب بھی سوچتی رہتی ہوں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آسانی آ جائے، تو پھر کوئی نیا سا ان لوگوں نے سازش کر کے میرے لیے کوئی تحفہ تیار کیا ہوتا ہے. شام کو میری ہسبینڈ کے ہیئر کال تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن میسج کیا اور کہہ رہے مجھے کہ نام کا رشتہ رہنے دو. انہوں نے مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کبھی مل کر رہیں گے، ہم کبھی ساتھ ہوں گے، ہماری مشکلیں کبھی کم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں. بس یہی بات مجھے بار بار کہتے گئے
کہ تم نا نام کا رشتہ رہنے دو، نام کا رشتہ رہنے دو، اور میں کس منہ سے تم سے کہوں کہ مجھے معاف کرو؟ تم اس سب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، تم جنتی ہو، اور تم اس بار بھی مجھے معاف کر دو اور نام کا رشتہ رہنے دو۔ تو میں نے کافی سارے ان کے میسیجز سنے ہیں، سوچا کہ ہو سکتا ہے ایک بار وہ کہہ دے کہ میں آؤں گا تمہارے پاس، لیکن انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا، بس انہوں نے صرف یہی کہا کہ نام کا رشتہ رہنے دو۔ تو بس میں نے پھر ان کا نمبر بلاک کر دیا۔ میں نے کہا یہی ایک بات بار بار سننے سے اچھا ہے میں آپ کی بات ہی نہ سنوں، میں آپ کا نمبر بلاک کر رہی ہوں۔ اور آج جمعے کے دن میں ان کو کال کرتی رہی، انہوں نے نہیں اٹھائی، اور اس کے بعد آج انہیں خیال آیا کل شام کو، کیونکہ انہیں پتہ تھا آج منڈے ہے اور آج میں جاؤں گی عدالت، تو شام کو انہوں نے پھر میسیجز کی، مجھے کال بھی نہیں کی، بس میسیجز کی اور یہی کہا کہ نام کا رشتہ رہنے دو۔ مطلب میں جتنی بھی آگے میری زندگی ہوگی، اگر یہ رشتہ میں نہیں ختم کرتی تو یہ صرف نام کا رشتہ رہے گا، کبھی وہ میرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور آگے ان لوگوں نے اور کیا کیا سوچا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ خوش ہے اس بات سے کہ میں یہ خود ختم کر رہی ہوں۔ وہ اپنے اوپر یہ بات نہیں ڈالنا چاہتے کہ ورنہ ان کی طرف سے تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، وہ لوگ مکمل طور پر سارے یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں، یہاں سے وہ سب کچھ ختم کر چکے ہیں، اور کر تو چکے ہیں، لیکن وہ ایک دفعہ یہ بھی نہیں بول رہے کہ میں واپس آؤں گا، تو پھر اس رشتے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ وہ اپنے بچوں سے بھی پتہ نہیں کبھی ملنے آئیں گے بھی کہ نہیں، یہ بھی مجھے امید نہیں ہے، تو پھر میں کون ہوتی ہوں؟ میں تو کسی اور کی بیٹی ہوں، تو کیا آئیں گے؟ تو چلیے جی فرینڈز، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے سپورٹ کا بہت زیادہ شکریہ جو آپ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ لوگ کی زندگی میں کبھی بھی، آپ کی پوری نسل میں کبھی بھی کسی بھی عورت کے ساتھ ایسی زیادتیاں کبھی نہ ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔